گئے خفتہ نصیب، بے نوا بے کس ہو بے پردہ لاچار و غریب، لیکن اس پر بھی محمد کے گھرانے کی نقیب، زرد چہرے پہ ہے بکھرے ہوئے بالوں کی نقاب، جیسے جزدان میں لپٹی ہوئی اس ماں کی کتاب، جا بجا جسم پہ ہے خون کے دھبوں کے نشان، جیسے پیری میں اٹھائی ہو کوئی لاش جوان، ورم آنکھوں میں کمر خم ہے تو خاموش زبان، ضبط کافر بھی یہ عالم ہے کہ گریان فغان، کون بی بی ہے جو اس طرح سے جان کھوتی ہے، جس طرح لاش پہ بھائی کے بہن روتی ہے، محویت کا ہے یہ عالم کے نظر ہٹتی نہیں، چومتی ہے کبھی شان تو کبھی جھک کے جبین، کبھی تھراتا ہے کبھی تھراتا ہے لاشا، کبھی مقتل کی زمین، خوف ہے عرش الہی نہ الٹ جائے کہیں، لاش عباس پہ یہ دکھ ترے حیدر تو نہیں، دیکھیے دیکھیے یہ زینب مضطر تو نہیں، رو کے کہتی ہے اٹھو صاحب شمشیر اٹھو، حیدر عصر اٹھو وقت کے شبیر اٹھو، آل تطہیر کی سوئی ہوئی تقدیر اٹھو، عبد و عابدین بیمار کی زنجیر اٹھو، آگ ہی آگ ہے بھڑکی ہوئی خیموں میں تمام، چھن گئی سر سے دام، جاتی ہوں اب سوئے شام، شان کیا تیرے کٹے بندھ گئی بازو میرا سر پہ کیا گرز لگا ہو گئی برباد بہن، تیری کیا جان گئی مارے گئے شاہ زمین، فصل گل ایسی لٹی ہو گئی برباد بہن، چین سے سوئیں گے سب اہل ستم راتوں کو، خوف آدھا سے نہ سو پائیں گے ہم راتوں کو، وقت رخصت ہے میرے شیر اجازت دے مجھے، قافلہ چلنے کو
تیار ہے ہمت مجھے خلمن کفر جلا دوں وہ حرارت دے مجھے یعنی تقریر میں شمشیر کی خصلت دے مجھے رن میں شمشیر چلانا تو میرا کام نہیں شام کوفہ دولت دوں تو میرا نام نہیں خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر سلامات سلام ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں دے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا واہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا کہہ کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوش والے کوئی کانوں سے اترے نہ میرے وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ اب یہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ تم کو اکبر کی قسم دہر کا صدقہ
نعرے حیدری امام مومنین سے گزارش ہے کہ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں ہم محمد آل محمد صلوات اور خشنود امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات وقت کی اہمیت بھی جانتے ہوئے تفصیل سے پہلے امام عباس کے بیان میں حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں حضرت عباس شاہ لافتہ کے شیر ہیں خندق و خیبر کے ہو یہ کربلا کے شیر ہیں کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب وہ خدا کے شیر یہ شیر خدا کے شیر ہیں حضرت عباس شاہ
بتلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے حسرتا کے بے کس و بے یار ہو گئے سر کے سفید ہاتھوں بیکار ہو گئے
لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دعاء سلامتي يا إمام زمانتنا اللهم كل وليك الجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. صلاة پڑھیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں توفیق دی کہ ان ایام اعظام میں مل بیٹھیں اور نور اہل بیت سے اپنے دلوں کو منور کر سکیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. کوئی انسان گاڑی لیتا ہے کسی مقصد کے تحت لیتا ہے, کوئی انسان گھر لیتا ہے کسی مقصد کے تحت لیتا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. جب خداوند متعال نے انسان کی خلقت کے مقصد کا ذکر کیا تو فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر یہ کہ میں نے ان کو عبادت کے مقصد کے لیے خلق کیا. یعنی مقصد خلقت انسان عبادت ہوا. اب آئیے عبادت کی ڈیفینیشن کیا ہے, عبادت کس شے کو کہتے ہیں, عبادت کا کرائٹیریا کیا ہے. مختلف ڈیفینیشن علماء نے پیش کی ہے. ایک ڈیفینیشن کیا ہے عبادت ہے. عبادت کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ عبادت اسے کہتے ہیں کہ جہاں جہاں خدا کی اطاعت ہو رہی ہو اسے عبادت کہتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو. جہاں جہاں خدا کی اطاعت ہوتی ہے اسے عبادت کہتے ہیں. ایک مقام ہے جہاں جنگ کرنا اللہ کی اطاعت ہے, اس وقت جنگ کرنا عبادت ہے. ایک موقع ہے جہاں صلح کرنا اللہ کی اطاعت ہے, اس وقت صلح کرنا اللہ کی عبادت ہے. کرائٹیریا عبادت کا, ایک عبادت جو نماز روزے یہ تو ہمیشہ ہی رہیں گے, مگر ان سے ہٹ کر جو عبادتیں ہیں ان کا کرائٹیریا بدل سکتا ہے, ان کا کرائٹیریا چینج ہو سکتا ہے. اب میں اتھارٹی نہیں رکھ سکتا, یہ تو وہ اتھارٹی بتائے گی کرائٹیریا کب چینج ہوگا اور کیسے چینج ہوگا. مثال دے دیتا ہوں, ایک شخص ہے یہاں سے بیٹھ گیا میلبرن میں اور چلا گیا سڈنی فلائٹ لے کر, اور کوئی مختصر سی فلائٹ تھی ان کی, گھنٹے کی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی, اور پہنچ گیا اور ایئرپورٹ پہ بھی ان کے دوست آ گئے ان کو لینے, اور وہاں سے گاڑی میں بیٹھے اور جا کر دوست کے گھر میں لیٹ گئے. اب ظہر کی نماز کا وقت آیا. اب اس نماز پڑھنے والے نمازی نے سوچا کہ پرانا زمانہ تھا, اونٹوں کا سفر تھا, اگر کوئی اونٹ سے میلبرن میں بیٹھ کر, کہاں اونٹ پہ یا گھوڑے پہ بیٹھ کے میلبرن سے سڈنی آتا تو اسے تو کئی دن لگ جاتے اور تھک جاتا. اسی لیے خدا نے کہا, اور فقہی مسئلہ ہے کہ نماز اس کی قصر ہو جاتی. ابھی نہ اونٹوں کا سفر رہا نہ گھوڑوں کا سفر رہا, میں تو بڑے سکون سے فلائٹ پہ آیا ہوں, ادھر سے میرے دوست نے مجھے ریسیو کر دیا ہے, اپنے گھر پہ پہنچ گیا ہوں, کیوں نہ 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں تو مجھے ثواب بھی زیادہ ملے گا, مجھے اجر بھی زیادہ ملے گا. اب مجھے آپ بتائیے, یہ 4 رکعت کا نمازی جس نے 2 رکعت کی جگہ پر 4 رکعت نماز ادا کی, کیا اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا, کیا اسے اجر ملے گا یا نہیں ملے گا. عجیب بات ہے, نماز زیادہ پڑھ کر وہ گناہ کما رہا ہوگا, ذکر کر کر وہ گناہ کما رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ 4 رکعت کا نمازی سمجھ نہیں پا رہا نماز عبادت نہیں, اللہ کی اطاعت ہی عبادت ہے. نماز تب جا کر عبادت بنی
جب اللہ کی اطاعت کا کرائٹیریا آیا اس میں، تبھی تو جب خدا نے شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر دے، تو شیطان نے کہا یا رب یہ ایک سجدہ نہیں کروں گا مگر دنیا کے ہر کونے کونے میں تیرے سجدہ کرتے کرتے مر جاؤں گا، تیرے سجدے کروں گا، لاکھوں کروڑوں سجدے کروں گا۔ خدا نے وہ جملہ کہا کہ اے شیطان مجھے تیری مرضی کے لاکھوں سجدے نہیں چاہیے، مجھے میری مرضی کا بس ایک سجدہ چاہیے۔ یعنی عبادت وہ ہے جس میں خدا کی اطاعت موجود ہو۔ اکثر اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم اپنی مرضی سے عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عبادت اگر صحیح سمجھا جائے اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ جس میں اللہ کی اطاعت موجود ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، علی ابن ابی طالب کا کردار دیکھ لیجئے، وہ علی ابن ابی طالب جس کے بارے میں لکھا ہے، تاریخ نے لکھا، وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعتیں نماز ادا کرتے تھے، وہ علی جس کی ایک رات میں 1000 تکبیروں کی آوازیں آتی تھیں، وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکوع ادا کرتے تھے، وہ علی جو ایک رات میں 2000 4000 سجدے ادا کیا کرتے تھے۔ مگر ایک رات ایک ایسی آئی کہ عجیب بات ہے، وہ علی بستر پہ سو رہے ہیں، وہ علی بستر پہ ہیں، مصلی خالی ہے، بستر آباد ہے، اور سونے والا ایسے سویا کہ زندگی میں کبھی نہیں سویا۔ کیوں؟ کیونکہ علی سے جب رسول نے کہا یا علی بستر پہ سو جاؤ، علی نے یہ نہیں کہا میری نماز شب کا کیا بنے گا، میری غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کی مدد کا کیا بنے گا، کیونکہ بستر پہ سونے والا جانتا تھا کہ یہ نماز روزہ اور حج زکوٰۃ عبادت نہیں، عبادت رسول کی اطاعت کا نام ہے، عبادت رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے۔ کب بشر واقف اسرار جلی بنتا ہے، مردے ٹھوکروں سے جلائے تو ولی بنتا ہے۔ ایک انسان شب ہجرت بڑے آرام کے ساتھ بستر موت پہ سو جائے تو ولی بنتا ہے۔ یہ مقام محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یعنی علی نے سمجھایا اپنے کردار سے کہ بے روی کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں۔ بستر پہ سو رہے ہیں علی، ایک مرتبہ بستر پہ جب سو رہے ہیں جبریل نے آ کے علی سے کہا، دیکھا عجیب ہے عشق خدا میں کیسے سو رہے ہیں علی، جسے رات میں سونے کی عادت نہیں تھی، آج اتنے سکون سے کیسے سو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پوچھا آ کے، علی نے عجیب علی کا جب انداز دیکھا، خدا سے جبریل نے کہا خدایا علی کے سونے کی کیا قیمت ہوگی؟ آواز آئی جبریل تو بتا علی کے سونے کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا یا خدایا دونوں جہاں کی عبادت علی کو دے دے۔ کہا جبریل بھول رہے ہو، یہ تو علی کی ضربت کی قیمت ہے۔ کہا پھر یا اللہ علی کے سونے کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا جبریل تم بتاؤ۔ کہا خدایا علی کو تاج انما پہنا دو۔ کہا جبریل پھر بھول رہے ہو، یہ تو علی کے ایک رکوع کی قیمت ہے۔ تو کہا خدایا علی کے سونے کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دے دو۔ کہا جبریل پھر بھول رہے ہو، یہ تو ابو طالب کے بیٹے کی ایک ٹھوکر کی قیمت ہے۔ کہا خدایا علی کے سونے کی قیمت کیا ہوگی؟ کہا جبریل جا کے تو خود علی سے پوچھ لے۔ ایک مرتبہ جبریل آئے، کہا سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ سونے کی دو معنی ہوتی ہے، ایک گولڈ اور ایک سونا سلیپ۔ کہا سونے والے اپنا سونا بیچو گے؟ ایک مرتبہ سونے والے نے پوچھا کہ خریدار تو ہے یا کوئی اور ہے؟ کہا میں خریدار نہیں ہوں، خریدار تو خود خدا ہے، بس عشق علی میں ڈوبے ہوئے
ہوئے علی نے, عشق خدا میں ڈوبے ہوئے علی نے جب خدا کا نام سنا, یا لفظ بدل کے کہوں جب زمین والے علی نے آسمان والے علی کا نام سنا, یا لفظ بدل کر کہوں جب عابد علی نے معبود علی کا نام سنا, جب مرزوق علی نے رازق علی کا نام سنا. ایک مرتبہ کہا اگر خریدار خدا ہے بس جو خدا کی مرضی, بس مرضی کا لفظ نکلنا تھا. ایک مرتبہ سودا ہو گیا, ڈیل ہو گئی, خدا نے علی کا سونا خرید لیا, اپنی مرضیاں علی کو دے دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ ایسے بھی دنیا میں رہتے ہیں جو سو کے مرضی خدا خرید لیتے ہیں. انہوں نے سو کے مرضی خدا کیسے خریدی؟ یعنی اب واپس پلٹی اس ابتدائی آیت کی طرف کہ سونا ویسے تو کوئی عبادت نہیں ہے, انسان سو رہا ہوتا ہے, مگر اگر مرضی مولا کی خاطر سویا جائے وہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے. اگر یہ سوچ کر میں جلدی سو جاؤں کہ صبح مجھے تہجد یا فجر کی نماز ملے گی, پھر میری پوری کی پوری رات سونا عبادت میں بدل جائے. انسان سونے کو بدل سکتا ہے. اب دیکھیے علی ہی تھے جو رسول کے بستر پہ سوئے تھے, کوئی اور تاریخ میں نہیں ملتا جو رسول کے بستر پہ سونے کے قابل تھا. کوئی کہہ سکتا ہے کسی اور کو چانس نہیں ملی. کئی لوگ ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیشہ کہہ رہے ہیں علی ہے, علی وہ ہے, علی وہ ہے. یہ تمام چیزیں تاریخ کے ایک اتفاق ہے. اتفاق کے نتیجے میں بھائی علی فاتح خیبر ہیں, کہتے ہیں یہ بھی اتفاقاً علی کو علم مل گیا. علی فاتح حنین ہے, کہا یہ بھی اتفاقاً علی کو فاتح حنین بن گئے. علی ربی کے بستر پہ سوئے, کہا یہ بھی اتفاقاً سو گئے. ارے علی مولود کعبہ تھے, کہا یہ بھی اتفاقاً ہو گئے. علی مسجد میں شہید ہوئے, یہ بھی اتفاقاً ہو گئے. بھائی ان کو میں الگ الگ جواب نہیں دوں گا, ایک جملے میں کہوں گا آپ ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں اتفاقاً اتفاقاً اتفاقاً. میں یہ کہوں گا کہ لگ تو ایسے رہا ہے کہ تمام اتفاقات نے مل کر یہ اتفاق کر لیا تھا کہ فاتح بنیں گے تو علی بنیں گے. تمام اتفاقات نے مل کر یہ اتفاق کر دیا تھا کہ فاتح بنیں گے تو علی بنیں گے. اب علی کی بستر پہ سوئے ہیں, کسی اور کو جرت نہیں تھی. بہادر سے بہادر آ جاتا, رات کو چادر اٹھا کے آگے پیچھے دیکھتا تو آ تو نہیں گئے, کہیں حملہ نہ ہو جائے, کہیں اٹیک نہ ہو جائے, مگر علی آرام سے سو گئے. چلیے شاید کوئی عرب میں کوئی دلیر مل جاتا ان کو جو رسول خدا کے بستر پہ سو جاتا, مگر ایک بات پھر بھی نہ بنتی. وہ کیا بات تھی؟ رسول خدا کے نکلنے کا راز نہ رہتا, سیکریٹ نہ رہتا. کیسے؟ کیونکہ تاریخ لکھتی ہے کہ رسول خدا کے جسم سے ایک ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ رسول اللہ جب آتے تھے تو آنے والا سمجھ جاتا تھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں. اگر کوئی اور سو جاتا تو سیکریٹ نہ رہتا, راز نہ رہتا, لوگ سمجھ جاتے نبی نہیں کوئی غیر سو رہا ہے. مگر کوئی پھر بھی اعتراض کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیوار کے پیچھے سے خوشبو کہاں سے آئے گی؟ وہ تو دیوار کے پیچھے باہر انتظار کر رہے تھے, ادھر خوشبو کہاں سے آئے گی؟ نہیں میرے بھائی, مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں کہیں اور اونچی دیوار کھڑی ہوئی ہے, آپ کو اچانک خوشبو چمیلی کی آنے لگی, آپ سمجھ جائیں گے یہاں تو چمیلی کے پھول نہیں ہے, ضرور دیوار کے پیچھے چمیلی کے پھول ہیں. اور آگے بڑھے, آپ کو خوشبو بدلتی ہوئی نظر آ گئی, آپ کو گلاب کی خوشبو آنے لگی, آپ سمجھ گئے کہ دیوار کے پیچھے پھول بدل گئے ہیں, اب وہاں گلاب کے پھول ہیں. اور آگے بڑھے, آپ کو موتیے کی خوشبو آنے لگ گئی, آپ سمجھ گئے دیوار کے پیچھے پھول بدل گئے ہیں, وہاں موتیے کے پھول ہوں گے. یعنی خوشبو دیوار کے اس طرف بھی آتی ہے. تو عزیزان محترم, مصلحت الہیہ یہی تھی کہ پھول بدلے مگر خوشبو نہ بدلے. پھول بدل جائے
जाए मगर खुशबू न बदले, गुले रिसालत हटे तो गुले इमामत आ जाए। यकीनन इन दोनों गुलों में एक खुशबू थी। वो सबसे अहम दर्स शब हिजरत का क्या है? वो रसूल की इताअत है। जैसी इताअत अली ने रसूल की वैसी इताअत अब्बास ने हुसैन की है। ये दर्स इताअत है हमें जो मिल रहा है। ये दर्स इताअत बेटे ने बाप से सीखा है और उस बेटे ने यानी अली ने अपने बाप अबू तालिब से ये दर्स इताअत सीखा है। ये दर्स इताअत अजीब है कि रसूल खुदा की कैसे इताअत करें। जब भी हजरत अब्बास का तस्करा होता है हम वफा का जरूर तस्करा करते हैं, मगर एक और तस्करा है जो इतना ज्यादा नहीं होता। वो क्या है? वो अदब अब्बास का तस्करा है। हजरत अली ने जो अदब अपने बेटे को सिखाया, अदब क्या चीज है? देखिए अली का अदब क्या था, अली का किरदार में अदब क्या था कि नमाज ज़ोहर पढ़ चुके हैं, अभी असर नमाज नहीं पढ़े, रसूल थके हुए हैं, रसूल ने असर अपनी अदा कर ली है और रसूल ने कहा या अली मैं थोड़ा सो जाता हूँ। रसूल ने अपना सर अली के गोद में रखा और अली देख रहे हैं कि असर की नमाज का वक्त गुजरता चला जा रहा है, फजीलत की नमाज का वक्त निकलता चला जा रहा है। एक तरफ से नमाज है, एक तरफ से रसूल को उठाना है, मगर अदब का तकाजा ये है कि नमाज की फजीलत का वक्त निकल रहा है तो निकलने दो, मगर रसूल को तकलीफ न देने पाना। अब एक मर्तबा रसूल अल्लाह उठे, कहा या अली क्या असर की नमाज अदा की? कहा नहीं। क्यों अदा नहीं कर पाए? क्योंकि आपका सर मेरी गोद में था, मैं नहीं चाहता था आपको उठाऊं। फिर उस वक्त वो मौजिजा रुख हुआ, उस वक्त वो सूरज पलटने का मौजिजा हुआ, यानी सूरज हकीकत में पलटा है अली की अदब की सिफत की वजह से। सूरज बनता है अदब अली की वजह से। अदब एक अजीब चीज है। लोग अपने मिरसे में मिरास में बच्चों के लिए कोई गाड़ी छोड़ के जाता है, कोई पैसे छोड़ के जाता है, कोई बैंक बैलेंस छोड़ के जाता है, कोई बड़ी मिल्कियत छोड़ के जाता है, कोई बंगला छोड़ के जाता है, मुख्तलिफ चीजें लोग छोड़ कर जाते हैं। मगर हदीस में खैरु मा यूरिसु बिहिल औलाद, सबसे अच्छी चीज जो बच्चे अपने माँ बाप से विरसे में ले सकते हैं वो क्या है? वो अदब है। हदीस रसूल में है कि कुल्लु शैइन यहताजु इलल अक्ल, हर चीज के लिए अक्ल की जरूरत है। कुल्लु शैइन यहताजु इलल अक्ल, हर चीज के लिए अक्ल की जरूरत है। वल अक्ल यहताजु इलल अदब, और अक्ल को अदब की जरूरत है। ये अदब है। अदब अजीब नेमत है। जिस विरसे में जिसको माँ बाप की तरफ से अगर अदब मिल गया, बच्चों को सबसे पहले अदब सिखाएं। अदब क्या है? अदब एक ऐसी चीज है जब आपको इबादत का दिल भी नहीं करेगा, आपको अदब इबादत की तरफ ले जाएगा। पहले मिसाल दूं आपके लिए, मिसाल के तौर पे आपके घर में एक मेहमान आया, आपका बच्चा है, आपका बच्चा उस मेहमान से इतनी मोहब्बत नहीं करता, आपका बच्चा उस मेहमान को पसंद नहीं करता, मगर आप बच्चे से कहेंगे बेटा यहाँ तुम्हारी मोहब्बत, तुमको मोहब्बत हो या ना हो, तुम्हें मेहमान पसंद आए या ना आए, मगर तुम्हें रिस्पेक्ट करनी है। क्यों बाबा? क्योंकि ये अदब का तकाजा है। चाहे चीज तुम्हें पसंद आए या ना आए, तुम्हें इज्जत करनी है, तुम्हें वो काम करना है। अगर हम अपने बच्चों को अदब सिखा दें, चाहे बच्चे को नमाज पढ़ने का दिल करे या न करे, मगर अदब इलाही उसको नमाज पे मजबूर कर देगा। अदब इलाही उसको हिजाब पे मजबूर कर देगा। वो बच्ची जरूर हिजाब करेगी, चाहे उसको पसंद आए या ना आए। ये अदब का तकाजा है। अजीब हदीस है। क़यामत के दिन रसूल खुदा फरमाते हैं मैं 4 लोगों की सबसे पहले शफाअत करूंगा। पहला कौन? पहला वो जो मेरे किसी नस्ल से आने वाले किसी बेटे की इज्जत करे या बेटी की इज्जत करे, किसी सैयद की इज्जत करे। दूसरा कौन? जो किसी सैयद की मुश्किलात में उसकी मदद करे। तीसरा कौन? जो उनकी परेशानी को हल करे। चौथा कौन? जो दिल से और ज़बान से उनसे मोहब्बत करे। ये चारों चीजों में अगर देखें एक चीज कॉमन है, इन चारों चीजों में अदब रसूल खुदा दिखाई दे रहा है। हम रसूल खुदा की ये खुम्स जो है, जो सामे सादात हम जो देते हैं, उसकी क्या वजह है सामे सादात देने का? उसकी वजह यही है अदब रसूल खुदा है। हम रसूल खुदा के अदब में ये देते हैं कि रसूल खुदा ने जो दीन और इस्लाम हमें सिखाया है, हम ये कोशिश करते हैं अदब में उनके आने वाली नस्ल, क्योंकि सादात का एहतराम क्यों है? ये सब यही अदब की वजह से है। अदब अगर हमारी जिंदगी में आ गया, डिसिप्लिन अगर हमारी जिंदगी में आ गया, खुद ब खुद नेकियों की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो अदब वो सिफत है जो हमें सीखनी अपनी जिंदगी में। सबसे पहले
कैसे उस सिफत को सीखें, कहाँ से उस सिफत को लेकर आएं, कैसे उस सिफत को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। अगर मियाँ बीवी आपस में अदब रखेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं होगी। कहते हैं जिंदगी को कभी अगर सीखना है तो जिंदगी को एक ट्रायंगल की तरह से देखो। एक तिकोनी होती है जिसके नीचे वाले कोने में आप खड़े हुए हैं, ऊपर वाले कोने में खुदा खड़ा हुआ है और इस कोने में कोई शख्स खड़ा हुआ है जो आपके मुकाबिल है। मिसाल के तौर पे इस कोने में बीवी है और उसकी बीवी का शोहर एहतराम नहीं करता, उसका शुक्रमंद नहीं है। इस कोने में उसका शोहर है और इस कोने में बीवी है और शोहर अपनी बीवी का एहतराम नहीं करता, मगर बीवी जो है अल्लाह की खातिर ऊपर वाले कोने में जो अल्लाह मौजूद है, अल्लाह की खातिर अपने मियाँ की इज्जत कर रही है। यानी जिंदगी को हमेशा अगर इंसान तिकोनी या ट्रायंगल के हिसाब से देखे तो हमेशा उस सामने वाले की खातिर नहीं करेगा, ऊपर वाले खुदा की खातिर अपने नेक अमल अंजाम देगा। उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि कुछ लोग मेरे शुक्रिया कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सिफते अदब आ गई है, अदब की क्वालिटी आ गई है। अब देखिए जो हजरत मूसा के सामने जादूगर आए थे उनको हिदायत क्यों मिली? कहते हैं उनकी एक सबब हिदायत ये थी कि जैसे हजरत मूसा अपने असा लेकर आए, फिर उन्होंने कहा तुम अपनी असा फेंको। हजरत मूसा उधर थे और उनके पास रस्सियां थी। उस वक्त हजरत मूसा को उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप प्लीज पहले फेंकिए अपने असा को, यानी रिस्पेक्ट और एहतराम में सिर्फ कहा प्लीज आप पहले करिए, और कहा कि इसी अदब की वजह से उन जादूगरों को अल्लाह ने हिदायत दे दी, इसी अदब की वजह से। करबला में आकर किरदार हुर को देखें, हुर ने दो मकामात पर अपना अदब सिखाया, अदब दिखाया। एक जब रसूल खुदा के बेटे इमाम हुसैन को जवाब नहीं दिया, एक वहां पे अपना अदब दिखाया, और दूसरी जगह जब नमाज का वक्त आया और नमाज हालांकि मुखालिफ कैंप में था, यजीद की कैंप में थे हजरत हुर उस वक्त, मगर उसके बावजूद अपनी नमाज अलग से कायम नहीं की कि मैं अपने फौजियों को अलग से जमात पढ़ाऊंगा। कहा जब फर्जंद ज़हरा मौजूद हैं तो मैं अपनी जमात क्यों कायम करूं, मैं आपके पीछे ही जमात पढ़ूंगा। अगर ये दो काम हजरत हुर न करते, यानी एक उस मौके पर अपनी जबान पर अगर कंट्रोल न करते, जब मौला ने कहा सकलत का उम्मुका, तुम्हारी माँ तेरी अज़ा पर पहुंचे और तुम्हारी माँ तेरी अज़ा पर रोए, और दूसरे मकाम जब नमाज का मौका आया उस वक्त अगर हजरत हुर अपनी नमाज कायम कर देते और अपने फौजियों को खुद अलग से नमाज पढ़ाते, कभी हजरत हुर को हिदायत नहीं मिल सकती। ये मिली हिदायत इन दो अदबों की वजह से है। अदब इमाम हुसैन कहा ठीक है दुश्मन के कैंप में है, मगर है तो नवासे रसूल है तो फर्जंद बतूल है तो जिगर गोशे रसूल है। ये अदब दिखाया है हजरत हुर का, हजरत हुर का अदब था जिसकी वजह से उन्हें हिदायत मिली है। और अगर मेराज अदब देखनी है, अगर अदब की इंतहा देखनी है तो किरदार अब्बास को देखिए, वो अदब की इंतहा है, अजीब है। कुरान उठाकर देख लीजिए, कुरान में मिलता है हजरत जालूत और तालूत और जालूत का वाक़या कि उस जमाने के नबी अपनी कौम से कहते हैं कि पानी न पीना, और कौम को न सिर्फ कहा कि पानी न पीना बल्कि कहा एक या दो घूंट से ज्यादा न पीना। कुरान ने कहा सब ने पानी पी लिया इल्ला कलीला, मगर ये कि शायद गिने चुने थे। इनको मना भी किया गया था मगर पानी पी लिया। मगर सलाम हो वफा हो अदब अब्बास को, अब्बास को तो किसी ने मना नहीं किया था पानी न पीना, मगर ये अदब अब्बास का तकाजा था कि मेरे आका वहां प्यासे हों और मैं यहाँ पानी पी रहा हूँ। अब्बास ने पानी नहीं पिया। अल्लाह अकबर। ये अब्बास का मकाम, ये अब्बास का रुतबा। इसीलिए अगर अदब सीखना है तो मौला अब्बास से सीखे। आइए इमाम हुसैन को सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। सब मिलके अस्सलामु अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद
ادب حسین کا عباس کہاں سے سیکھے تھے؟ حسین کا ادب ام البنین نے عباس کو سکھایا تھا۔ ملتا ہے جب ام البنین کی مولا علی سے شادی ہوئی، شادی کر کے جب پہلی مرتبہ گھر میں آئی، ایک مرتبہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زینب و ام کلثوم دوڑتے ہوئے آئی، حسن اور حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ کیسے استقبال کیا؟ اما کہہ کر ام البنین کا استقبال کیا۔ جیسے ام البنین نے اما کا لفظ سنا، ایک مرتبہ دل کانپنے لگ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے اما نہ کہو، شہزادوں میں تمہاری کنیز ہوں، مجھے اما نہ کہو۔ یہ ام البنین نے ادب اپنے بیٹے کو سکھایا تھا۔ بیٹا کبھی عباس، بیٹا کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، حسین کو آقا کہنا، حسین کو مولا کہنا، حسین کو امام زمانہ کہنا۔ ہاں عزیزوں، وہی ادب تھا۔ ملتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں واپس آیا، ایک بی بی عصا کے سہارے استقبال کے لیے آئی۔ کون بیوی تھی؟ یہ بیوی ام البنین تھی، جو عصا کے سہارے استقبال کے لیے آئی۔ جیسے سید سجاد پہ نظر پڑی، پہلا سوال یہ کیا، سجاد بتا میرے آقا حسین کی کیا خبر ہے؟ میرے مولا حسین کی کیا خبر ہے؟ سید سجاد فرماتے اما میں بیمار تھا، مجھے معلوم نہیں اما، مگر یہ کہوں گا تیرے بیٹے نے وفا کی انتہا کر دی، تیرے بیٹے نے وفا کی انتہا کر دی۔ ام البنین نے کہا نہیں بیٹا سجاد، میں تو حسین کا پوچھ رہی ہوں، تو مجھے عباس کا بتا رہا ہے، مجھے بتا میرے آقا کی کیا خبر ہے۔ مگر پھر سے سجاد نے وہی جملے کہے کہ تیرے بیٹے نے بڑی وفا کی ہے۔ اب ام البنین معلوم ہے کیا کہتی ہیں؟ ام البنین کہتی ہیں سجاد میں زہرا کے بیٹے کا پوچھ رہی ہوں، تو زہرا کی جوتیاں اٹھانے والی کے بیٹے کو بتا رہا ہے۔ عباس کا مجھے نہیں معلوم کرنا، مجھے حسین کا بتاؤ۔ اب ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اما میں تو بیمار تھا، مجھے بس اتنا معلوم ہے آخری مرتبہ ذوالجناح پہ بابا کو پھوپھی زینب نے سوار کرایا۔ بس ایک مرتبہ جب یہ سنا ہاتھ کانپنے لگے، عصا زمین پہ گری۔ ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کر کے کہا یا علی آپ عباس پہ ناز کیا کرتے تھے، آپ عباس پہ فخر کیا کرتے تھے۔ جیسے یہ جملے کہے بی بی زینب آگے بڑھی، کہا عباس کا گلہ نہ کرنا، عباس کا شکوہ نہ کرنا، جب میں نے حسین کو سوار کرایا اس وقت عباس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ مولا عباس کی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں دو مصیبتوں میں ضرور آتا ہوں، ایک جہاں بی بی زینب کے مسائل پڑھے جائیں، اور ایک جہاں مولا عباس کے مسائل پڑھے جائیں، اور اپنی اپنی حاجتیں طلب کر لو۔ اور سر فہرست حاجت یہ ہونی چاہیے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ اے وارث خون عباس جلدی آ جا، اے امام زمانہ
जिंदगी गुजर रही है, जल्दी ज़ुहूर कर ले। ज़ुहूर की दुआ जरूर किया करें। अज़ादारों, मिलता है मदीने में बीबी उम्मुल बनीन इस अंदाज से गिरिया करती थी कि मरवान जैसे सख्त दिल इंसान भी बीबी का मर्जिया सुनकर उनके आंखों से भी आंसू निकल आते थे। क्या करती थी? बीबी जन्नतुल बकी में जाती थी। बीबी के 4 बेटे थे जो चारों के 4 करबला में शहीद हुए। बीबी जाकर जन्नतुल बकी में 4 कब्रों की शबी बनाती थी और 4 कब्रों के ऊपर एक शबी हुसैन के कब्र की बनाती थी और कहती थी, मेरे बच्चों, मैं तुम पे गिरिया नहीं करूंगी क्योंकि तेरी माँ जिंदा है। हाय गरीब हुसैन की माँ जिंदा नहीं है। बीवी फरमाती थी, ऐ मदीने वालों, मुझे उम्मुल बनीन न कहो। उम्मुल बनीन यानी बच्चों की माँ। अब मेरा कोई बच्चा न रहा। बीबी उम्मुल बनीन फरमाती थी, अब्बास जब मैं सुनती हूँ, अब्बास जब मैं सुनती हूँ कि तेरे बाजू कट गए, मुझे यकीन नहीं होता। मालूम है, सुन सकोगे अज़ादारों, ये बीबी के वो दर्द भरे मर्सिए हैं। अब्बास जब मैं सुनती हूँ तेरे बाजू कट गए, मुझे यकीन नहीं होता। मगर जब मैं सुनती हूँ ओ सकीना के मुंह पे तमाचे लगे, मुझे यकीन हो जाता है हाँ तेरे बाजू कट ही गए होंगे। अब्बास जब मैं सुनती हूँ तेरे बाजू कटे, मुझे यकीन नहीं होता। मगर जब मैं सुनती हूँ ज़ैनब के सर से चादर उतरी, तो मुझे यकीन हो जाता है ओ तेरे बाजू कट ही